وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں آپسی اختلاف کے نقصانات کیا ہیں، اس کی کچھ مثالیں اور اس کی کچھ دلائل ہم نے دیکھے تھے، جس میں پہلا نقصان یہ ہے کہ اختلاف ہلاکت کا سبب ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرا نقصان یہ ہے کہ حق سے اختلاف دنیا میں بھی انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے، کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد جب ایک انسان اس حق کو نہیں قبول کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، باہمی اختلاف اہل حق کی کمزوری کا سبب ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا تفصیل سے اس کو کہ کیسے مسلمانوں کے آپسی اختلاف سے دوسری قوموں کے سامنے مسلمانوں کی ہوا پڑ جاتی ہے، وزن اور دبدبہ کم ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے مسلمانوں میں اندرونی اعتبار سے باطنی اعتبار سے کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیے اس سے آگے ہم اسباب میں اس کے اختلاف کے نقصانات دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، اختلاف علم کے اٹھ جانے کا سبب ہے۔ اختلاف علم سے محرومی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَرُفِعَتْ۔ امام البخاری نے صلاۃ التراویح میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت، میں باہر نکلا، لِأُخْبِرَكُمْ، تاکہ تمہیں خبر دوں، بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کے بارے میں، یعنی وہ کس رات کو ہے اس بات کی میں تم کو خبر دوں۔ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، تو فلاں اور فلاں آپس میں لڑنے لگے۔ تلاحہ کے معنی ہوتے ہیں ہر ایک اپنے کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرے اور ہر ایک اپنا حق دوسرے سے مانگنے لگے، اس کو کہتے ہیں تلاحہ۔ تو آپ فرماتے ہیں فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کیا، ایک دوسرے سے اپنا اپنا حق مانگنے لگے، فَرُفِعَتْ، تو وہ اٹھا لی گئی۔ اس حدیث سے علماء نے دلیل لی ہے کہ فَرُفِعَتْ میں فا کا اثر یا فا کا اشارہ دونوں مسلمانوں کے جھگڑے کی طرف۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر نکلا، تو فلاں اور فلاں آپس میں لڑ رہے تھے تو وہ اٹھا لی گئی۔ تو یہاں پر تو جو آ رہا ہے یہ وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں اٹھائی گئی ہے، کیوں اس کا علم اٹھا لیا گیا، اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ آپسی اختلاف، دونوں کے جھگڑوں کی وجہ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپسی اختلاف علم سے محرومی کا سبب ہے۔ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو نفع والا علم اٹھا لیا جاتا ہے، آپسی جھگڑے واقعی علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے سطحی علم اصل نہیں، 4 دلیلیں اس کو یاد ہیں، 4 دلیلیں اس کو یاد ہیں، اصل یہ نہیں۔ اصل علم کی گہرائی، اصل یہ ہے کہ واقعی علم گہرائی کے ساتھ انسان کو ملا ہو، وہ اس علم کے ذریعے سے زندگی کے مسائل کو حل کرے، وہ اس علم کے ذریعے سے اپنی آخرت کو صحیح کرے۔ اسی لیے امام مالک اور اسی طرح سے بعض محدثین نے کہا ہے کہ لیس العلم بکثرت الروایہ ولکن العلم خشیہ، کہ علم
بہت ساری حدیثیں بیان کر دینے کا نام نہیں ہے، کثرت روایت کا نام نہیں ہے، بلکہ علم واقعی کیا ہے؟ دل میں اللہ کی خشیت کا نام ہے۔ ایک انسان واقعی اللہ سے ڈرنے والا، جو علم انسان کو متقی نہ بنائے وہ علم انسان کو جہنمی بناتا ہے۔ جو علم انسان کو متقی نہ بنائے وہ علم اس کے خلاف حجت ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی دلیل بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے، حجت ہے، یا پھر تیرے خلاف حجت ہے۔ کہ قرآن کے تقاضوں پر اگر عمل نہیں کیا تو قرآن تیرے خلاف دلیل بن جائے گا، تجھ کو جہنم میں پہنچانے کا سبب بنے گا، جو کہ فی نفسہ ہی ہدایت کے لیے آیا اور جنت کی طرف لے جانے کے لیے آیا۔ لیکن اگر تو نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، قرآن کو محض حوالوں کی کتاب بناتا ہے آدمی، بحث مباحثے کی کتاب بناتا ہے آدمی، اور واقعی اس کتاب کے ذریعے سے اپنی ہدایت کا سامان نہیں لیتا ہے۔ قرآن کیوں ڈھونڈ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے قرآن؟ فلاں کو غلط ثابت کرنے کے لیے، فلاں کے خلاف دلیل ڈھونڈنے کے لیے۔ قرآن ہماری اپنی ہدایت کے لیے، ہاں باطل کے رد کے لیے بھی ہے، لیکن اصل مقصود اپنی ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے کیا ہے قرآن؟ ہدایت ہے، رہبری کے لیے۔ لیکن ایک آدمی بس مناظروں کی کتاب قرآن کو بنا لے، حوالوں کی کتاب قرآن کو بنا لے، بحث و مباحثے کے لیے دلیل کی کتاب قرآن کو بنا لے، اور قرآن سے واقعی اپنے دل کو، اپنے ایمان کو، اپنے تقویٰ کو ترقی نہ دے، تو یہ قرآن خود اس کے خلاف حجت بن جائے گا کہ واقعی یہ حق نہیں قرآن، یہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، لہذا لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپسی اختلاف کے نتیجے میں مسلمان نفع والے علم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لڑنے جھگڑنے میں، بحث اور حجت اور مناظرے، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں بعض اوقات ایک انسان صحیح کو بھی غلط اور غلط کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس سے واقعی حق کی معرفت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ ہماری جماعت ہمیشہ صحیح نکلنا چاہیے۔ آپ لڑ رہے ہیں مسائل پر، عقائد پر، پھر زبردستی کسی طرح سے دلائل کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا اور آپس میں اپنے آپ کو ہی ہمیشہ حق ثابت کرنے کی کوشش کرنا، پہلے تحقیق نہیں کرنا، بس پہلے سوچ لینا میں صحیح، اب بتاؤ دلیلیں کیا ہے، اور آپس میں اس پر لڑنا جھگڑنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ علم کی توفیق چھن جاتی ہے، علم کا صحیح فہم چھن جاتا ہے، واقعی علم چھن جاتا ہے۔ پھر دلیلیں یاد ہوتی ہیں لیکن اس سے صلاحیت، اس سے صحیح معنی لینے کی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اور کسی کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اصلاً قرآن ہدایت کے لیے، لیکن دلوں میں جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو وہی قرآن جو ہدایت والی کتاب ہے اب سب باتیں الٹی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ پھر قرآن ہی سے درگاہوں کے طواف کرنا بھی صحیح ثابت ہونے لگتا ہے، پھر قرآن ہی سے بہت ساری سنتیں حرام دکھائی دینے لگتی ہیں، کیونکہ سوچ غالب آنے کی ہے، سوچ صرف لڑنے کی ہے، سوچ صرف یہ ہے کہ میں ہی صحیح نکلنا چاہیے، پھر اس کے لیے دلیلوں سے بھی جھگڑنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے، پھر آدمی تحریفات کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ یہ مصیبت ہے۔ تو بحث مباحثہ، لڑنا جھگڑنا، آپسی اختلافات کو واقعی دین بنا لینا اور اختلاف ہی کا مزاج اپنا بنا لینا کہ سامنے والا کچھ بھی بولو پہلے سوچو کہ اس کو کیسے غلط ثابت کروں، یہ جو مزاج ہے یہ آدمی کو کیا ہوتا ہے؟
حق سے، علم سے، نفع والے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ تو آپسی اختلاف کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ علم نافع سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور علم کی برکت اٹھ جاتی ہے، علم کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ دیکھیے بارش آسمان سے نازل ہوتا ہے، لیکن وہی بارش جب کھیتی میں آتا ہے تو اس کھیتی سے کیا ہوتا ہے؟ اناج ہوتا ہے، اور وہی بارش اگر راستوں پر پڑتا ہے تو اس سے کیچڑ بنتا ہے۔ بارش اپنی جگہ نفع والا ہے، لیکن جیسی زمین ہوتی ہے اس زمین کے اعتبار سے نتائج نکلتے ہیں۔ زرخیز زمین جس میں بیج ڈالا ہوا ہے، ہل چلایا ہوا ہے اور وہ تیار ہے اگانے کے لیے، اس زمین میں سے اناج اگتا ہے جو لوگوں کے لیے نفع والا ہے، ان کا پیٹ بھرے گا اس سے۔ لیکن وہی بارش، وہی پانی ہے، وہ جب راستوں پر آتا ہے تو زمین خراب ہے، وہاں کیچڑ بنتا ہے، نجاست پر گرتا ہے، نجاست اور پھیل جاتی ہے۔ تو وہی بارش ہے، لیکن زمین کے فرق کی وجہ سے اس بارش کے نتائج الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے علم دلوں پر جب دلوں میں آتا ہے، دل جب گندا ہوتا ہے، جیسا دل ہوتا ہے ویسی جیسی زمین ویسا معاملہ ہوتا ہے۔ جو حق کا طالب دل ہوتا ہے اس پر جب حق اللہ کی طرف سے آتا ہے، جب اللہ کی بات اس تک پہنچتی ہے تو پھر وہ دل اور زیادہ ایمان اور یقین اور تقوی اور خیر سے بھر جاتا ہے۔ لیکن دل میں جب گندگی ہو تو پھر جب دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، دل میں کچھ اور اپنی ذاتی اغراض ہوں، تو پھر وہی حق اندر جاتا ہے، لیکن دل کی گندگی کی وجہ سے واقعی حق اس کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آپسی اختلافات، آپسی جھگڑوں سے آدمی کا علم سے نفع اٹھانے کا جو اس کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور علم اٹھا لیا جاتا ہے۔ نمبر 5، داعیوں کا بھی باہم اختلاف۔ بعض وقت اختلاف داعیوں میں بھی ہوتا ہے، دین کی دعوت دے رہے ہیں، حق بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کا آپس کا اختلاف دعوت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ قرآن میں ایسا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہے نہیں نہیں ذرا چپ بیٹھو میں بولتا ہوں، ایسا نہیں ایسا ہے۔ اچھا سننے والا سنے گا، پھر وہ کچھ بولنا ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہے۔ اب یہ تیرے کو کیا معلوم؟ بولے تجھ کو کیا معلوم؟ میں نے 2 کتاب پڑھی، 2 درجن پڑھی میں نے۔ آپس میں جب 2 داعی بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں اور آپس میں اپنی طاقت ٹکراؤ میں ختم کرتے ہیں تو سننے والا آدمی سوچتا ہے اس کی مانوں کہ اس کی مانوں، یہ وہ کہے گا تم ایک کام کرو ادھر بیٹھو میں ذرا چائے پی کے آتا ہوں، تم پہلے اپنا فائنل کرو پھر اس کے بعد مجھ کو فائنل ورژن دو۔ تم دونوں میں سے کس کی بات لے لو؟ تم آپس میں ابھی تک ایک رائے پر نہیں پہنچے، آپس میں ابھی تک تم ایک چیز پر نہیں پہنچے، میں کس کی بات قبول کروں؟ یہاں سے آپ ایک بات بول رہے ہو، یہاں سے آپ ایک بات بول رہے ہو، تو آپس کا اختلاف مدعو کو دعوت کے سلسلے میں دعوت کو خود اس کی نگاہ میں مشکوک کر دیتا ہے۔ تم کیا بات مانتے؟ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں سے یہ صحیح کہ یہ صحیح، کون صحیح؟ یہ اس کو غلط بولتا ہے، اس کو غلط بولتا ہے، صحیح کیا ہے؟ دونوں بھی غلط ہے، میں تیسری جگہ جاتا ہوں۔ داعیوں کا آپس کا اختلاف ایک دوسرے کی تردید، ایک دوسرے کی تضلیل، تبدیع، تفسیر، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگانا، آپس میں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا، ایک دوسرے کو نااہل ثابت کرنا، یہ ساری چیزیں بھی دعوت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس سے کسی کی اپنی شخصیت تو بچتی نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ غلط ثابت ہوتی ہے، لیکن فائنل جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ، داعیوں کی شخصیت کے ساتھ ساتھ ان کی دعوت بھی تو کیا ہو جاتی ہے؟ نامقبول ہو جاتی ہے۔ لہذا دعات کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچیں، ایک دوسرے کا رد کر کے کام نہ کریں، ایک دوسرے کی غلطی اگر ہے بھی تو اکیلے ملے کے کام میں کچھ تو بولیں، ایسا مت کرو یہ غلط ہے، بولے نہیں ایسا نہیں، ایک کام کرو یہاں بند کرو، گھر پہ جا کے بات کریں گے۔ وہی چوک میں اگر لڑنے لگ گئے
اور ٹھہرو ذرا میں ایک پیمفلیٹ لایا ہوں تمہارے خلاف، چھاپ کے اس کو چپکاتا ہوں یہاں پہ، مسجد کی اس دروازے پہ اس کا پیمفلیٹ، مسجد کے اس دروازے پر اس کا پیمفلیٹ۔ آپ بتائیے اگر ایسا ہونے لگے، ایک دوسرے کے خلاف اگر ہم کرنے لگے، تو کئی لوگ اسلام کے بارے میں بھی شک میں پڑ جائیں گے۔ آپس میں دیکھیں آج مسلمانوں میں اتفاقی بازیاں، آپس میں اختلافات، ایک دوسرے کے بارے میں تردیدیں، اس سے کئی لوگ اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں تمہارے اسلام میں اتنا بتنگڑ ہے، یہ پورا جو معاملہ الجھا ہوا ہے صحیح کیا ہے؟ تو آپسی اختلاف لوگوں کو حق کے بارے میں شک میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ کتاب و سنت کی طرف رجوع، وہی بات جو اللہ اور اس کے رسول کی فائنل اتھارٹی اس کو بنایا جائے۔ کوئی آدمی سے دلیل نہ لے کے غلط بات پر تردید نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپسی معاملات میں ذرا سی چیز پر اختلاف کرنا ہی برا ہے۔ رائے یہ کہ کوئی آدمی اسلام میں کچھ نئی بدعتیں نکالنا شروع کر دے اور آپ کہیں کہ بھائی اختلاف ہوگا اس میں چلنے دو، تو اس کو یاد رکھیں کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی آدمی کچھ بھی کرے اور کوئی اس کو کچھ بولے نہیں۔ تو قرآن کا وہ حکم کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو برائی سے منع تو کرنا پڑے گا نا۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے کچھ بھی اسلام میں نکالے، اب کوئی دوسرا اس کو منع نہ کرے، تو یہ کیا ہوگا؟ اسلام میں ایک غیر اسلامی چیز داخل ہو جائے گی اور اسلام کی شکل بگڑ جائے گی۔ تو غلط بات کو غلط کہنا اپنی جگہ ہے، لیکن بازار میں کھڑے ہو کر آپ لوگوں کے سامنے لڑیں اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں شک میں ڈالیں، لوگوں کو حق کے بارے میں شک میں ڈالیں، یہ غلط بات ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دونوں میں فرق یاد رکھیں۔ گھر کا اختلاف بازار میں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا وابا موسیٰ الى الیمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ یمن بھیجا، یمن ملک ہے۔ تو اس وقت میں آپ نے ان کو کیا نصیحت کی؟ اس نصیحت کے ٹکڑے کو غور سے سمجھنا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دعوتی اعتبار سے یہ 3 نصیحتیں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ داعی کے لیے یہ 3 باتیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں، یہ بالکل بنیادی تعلیم اور بنیادی نصیحت ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، نمبر 1۔ نمبر 2 وبشرا ولا تنفرا، نمبر 3 وتطاوعا ولا تختلفا۔ 3 گولڈن پرنسپلز ہیں دعوت، اور بہت سارے ہیں، یہ 3 پکڑ لیجیے پہلے، باقی بات نہیں۔ 3 بنیادی طور پر داعی کے لیے نصیحتیں کیا ہے؟ اور 2 آدمی بھیج رہے ہیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے دونوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یسرا ولا تعسرا، تم لوگوں کے لیے دین کو آسان بنا کر پیش کرو، مشکل بنا کر پیش مت کرو۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ کہ دین کو کیسا پیش کرو؟ آسان بنا کر۔ ہمارے اسلام میں بہت ڈینجر اسلام ہے ہمارا۔ ہمارے دعوت دینے والے بھی بعض اوقات اسلام کی عظمت پیش کرنے کے لیے اسلام کو مصیبت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ روزے میں ہم تھوک بھی نہیں نکل سکتے، اتنا ڈینجر روزہ ہے۔ بال سے باریک ہے، ذرا سا قرآن پڑھنے میں غلطی ہوئی نا آپ بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اتنا ڈینجر نہیں پڑھتا اچھا ہو۔ بعض اوقات داعی لوگوں کو ایک دم مشکل بنا کر پیش کرتے۔ قرآن سمجھنے کے لیے معلوم ہے کتنے علوم چاہیے؟ 15 قرآن پڑھنے کے لیے 15 علوم چاہیے۔ تو جب تک 15 نہیں ہوتے، پہلا نہیں ہو سکتا، تو 15 نہیں ہو رہے تو قرآن بھی پڑھو، مشکل بنانا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ پہلی یسرا ولا تعسرا،
لوگوں کو آسان بنا کر پیش کرو، مشکل مت بناؤ، دین آسانی لوگوں کے لیے رکھو، لوگوں کا دین میں آنا آسان کرو اور ان کو دین آسان بنا کر پیش کرو۔ یہ نہیں آسان کا مطلب یہ نہیں نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا ہے اسلام، ایسا نہیں، یعنی آپ شریعت کو اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، لیکن پیش کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ تو اسلام کو آسان بنا کر پیش کرنا یہ ہے کہ ایک دم کمپلیکیٹڈ طریقے سے اس کے سامنے دعوت نہ رکھیں، سمپل اس کے سامنے آسان۔ اس لیے اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رسول بنا کر آپ کو بھیجا۔ ظاہر بات ہے ہر انسان کو اللہ نے نہیں بتایا، ایک بہترین انسان کو اللہ نے چنا جو کیریکٹر کے اعتبار سے سچے اور انٹیلیجنٹ، بہت انٹیلیجنٹ، اللہ نے ان کو چنا اور ان کو بتایا کہ سارے انسانوں کو بتاؤ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ ہم اپنے حساب سے سوچیں گے 10 آدمی 10 رائے ہوں گی، اللہ کا دین ایک ہے، سب کو اس پہ چلنا چاہیے، اس سے کمیونٹی میں اتفاق بھی پیدا ہو جائے گا اور سچائی ایک ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ نے بھیج دیا رسول کے پاس اسی میں انسان کی نجات، موٹا 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 آسان بنا کر پیش کرتا ہے، بہت ہائی فائی بات، ایک دم بہت ہائی لینگویج، مشکل الفاظ، مشکل مثالیں، بہت لمبی بات کے ایک میں وہ سوچے کہ بولنا کیا چاہ رہا ہے، اور بعض اوقات تو بولتے میں کیا کہہ رہا تھا، میں کہاں سے شروع ہوا تھا اس کو ہی پوچھنا، یعنی اس کی ایک ڈیوٹی اور بڑھ گئی کہ آپ کیا کہہ رہے تھے میں نے یاد رکھنا، آپ کیا کہہ رہے آپ یاد رکھو نا۔ بہت سارے لوگ یاد رہتی ہے، اتنا لمبا چلے جاتے دور کہ واقعی ٹریک کا ہے، ان کو جس کو راستہ بتانے کے لیے آئے تھے اس کو نہیں جا کے چھوڑنا پڑتا، ان کو یہاں سے نکلے، اس کو راستہ بتانے کے لیے لے جا رہا، کہاں سے آئے تھے ہم لوگ، واپس سے لے کے جاؤ اس کو، وہ لے کے جائے گا اس کو۔ آسانی پیدا، آسان زبان، ایک دم مشکل زبان نہیں سمجھے گا لوگ، آسان مثالیں۔ کبھی کسی کو پوچھا معلوم کمپیوٹر کیسے کام کرتا، اب اسلام سکھانے کے لیے اس کو کس کی مثال دے رہا؟ کمپیوٹر۔ اب بولے میرے کو نہیں معلوم کمپیوٹر کیسے سمجھ کیسے چلتا نہیں معلوم، اب اس کو کمپیوٹر سکھانے میں سمجھانے میں پھر بٹس اینڈ بائنری معلوم ہے، بٹس اور بائٹ نہیں، اس کے لیے تیسرا کچھ تو سمجھایا۔ تو اصل ٹاپک رہا جنوب میں اور یہ کہاں چلے گئے؟ شمال۔ تو جس چیز کو سمجھانا ہے اس کے لیے جو مثال دے رہا ہے وہ اصل چیز سے بھی زیادہ مشکل۔ اب کیا ہو جائے گا معاملہ اور الجھ جائے گا، ٹھیک ٹھیک ہاں سمجھا سمجھا، وہ بھاگتا ہو جائے صرف جان چھڑا کہ اصل بات پہ پہنچنے کے لیے گھنٹہ لے رہا ہے، اصل بات کب سمجھائے گا؟ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرو مشکل نہیں، مشکل مت بناؤ، ایک دم ایزی بنا کر دین کو سمجھاؤ۔ بچوں کو بھی ہم سمجھا دیں، آسان بنا کر ان کو پیش کرنا چاہیے۔ عام لوگ ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو آسان بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ تو دین کو لوگوں کو سمجھانے میں پہلا پرنسپل کیا ہے؟ آسان بناؤ۔ اسلام میڈ ایزی، شریعت تبدیل مت کرو، لیکن اس کو ایکسپلینیشن جب آپ کرو گے تو اس کو سمپل ایکسپلینیشن آپ اس کا دو۔ نمبر 1 وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، لوگوں کو خوشخبری دو، ان کے دلوں میں اسلام کے لیے رغبت پیدا کرو، ان کو اسلام سے نفرت مت دلاؤ۔ معلوم دیکھو اسلام قبول کر رہے، اگر چھوڑے نا قبول کرنے کے بعد مرتد کی سزا معلوم ہے تو سیدھا قتل، گردن الگ، میری گردن سوچے گا تو اسلام قبول کرے گا کوئی آدمی نہیں، اس کو آنے کے پہلے بول رہے اس کو۔ جیسے لوگ بھی جو ہے محل بہت بڑا رکھتے ہیں، کیوں بڑا رکھ رہے ہیں؟ طلاق ہوئی تو نکاح میں طلاق کا سوچ رہے آپ۔ ایک آدمی اسلام میں آ رہا ہے، آپ اس کو یہ بتا رہے دیکھ سوچ سمجھ کے اسلام یہاں ختم کرنی پڑے گی تجھ کو، یعنی اس کو لاتے لاتے اس کو نہیں آنے جیسا کرتے، اس کے بارے میں ایسے ذہن میں اس کو نہیں ماننے والے روڑے رکاوٹیں آپ اس کے سامنے ڈالتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام بہت آسان ہے اور اسلام میں نجات ہے۔ دیکھو اسلام زندگی میں تمہارے آئے گا، اللہ خوش ہوگا تم سے، اللہ کی مدد دنیا میں آئے گی۔ موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، موت آسانی سے ہو جاتی ہے،
اسلام زندگی میں آئے گا، سکون زندگی میں آئے گا. سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، اسلام نہیں ہے، دیکھو سکون نہیں ہے، صاحب رہ کے بھی نہیں ہوگا. ہاں بالکل صحیح ہے. لیکن اسلام ہوگا، غریب آدمی بھی ہے، روٹی مرچی کھا کے سو جائے گا، سکون سے نیند آتی ہے. اللہ ہے میرا، میں سو جا رہا ہوں، اللہ جاگ رہا ہے. اللہ سکون آئے گا زندگی، اللہ شفا دے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ رحم کرے گا. آخرت میں جنت ہے، اتنی بڑی جنت چاہیے کہ نہیں تھوڑا ایسا اس کو رغبت دلائے. جنت ہے ہاں، جو چاہیے جنت میں. یہاں پیسے دے کے بھی نہیں ملتا، وہاں بغیر پیسے کی سب ملے گا. اچھا ہاں ایسا ملے گا کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ مر جائے ملے. اب آگے احکام ہیں، لیکن وہ آدمی ابھی تک کے دہلیز میں آنے کو تیار نہیں. آپ اس کو کمرے میں کیا کیا اس کو بتانے کے لیے پہلے اس کو دہلیز تک تو لاؤ. آپ اس کو ناؤ میں تو بٹھاؤ. ناؤ میں بٹھانے کے لیے آپ کیا بول رہے؟ اس کو پار کرانا ہے. ناؤ ڈوب بھی سکتی ہے. کہاں سے بیٹھے گا ناؤ؟ ساری ناؤ ڈوبتی نہیں، کبھی ڈوب بھی جاتی. لیکن آپ بٹھانے کے پہلے اس کو بول رہے دیکھو سوچ سمجھ کے بیٹھو. بیٹھے بعد ڈوبی تو بولنا نہیں کہے کو بٹھائے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. رغبت دلاؤ، ہمت بڑھاؤ. بولے دیکھو بھائی مجھ سے اتنا سب نہیں ہوگا. ارے کچھ نہیں، اگر آؤ تو صحیح اندر پہ آؤ تو صحیح. سب ہوتا، اتنے سارے لوگ رکھتے ہیں، بچے بچے روزہ رکھتے ہیں، دیکھیں نا ان کو تمہیں، ہاں اب تم کو بھی ہو جائے گا. اسلام میں آنے کے بعد سب آسان ہو جائے گا. ایسا ہے کہ چاہتا ہوں میں آدمی کو رغبت دلا. بھیانک بھیانک چیزیں اس کے سامنے مت پیش کر. جہنم میں تھوڑا بھی گناہ کرے تو ایسا ہوتا، اللہ پکڑنے پہ ہاتھ کو کچھ بھی پکڑ سکتا. اس کو ڈراؤں، اس کو کیا بتاؤں گا، بڑا رحم کرنے والا اللہ. بڑے بڑے گناہ تم نے جتنا پہلے پاپ کیا اسلام میں آتی سب معاف، سارے پاپ معاف ہو جائے. ایسا ہے اسلام اتنا اچھا بھی ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ تم اسلام میں آ کے بھی پورا پچھلا اکاؤنٹ باقی ہے کیری فارورڈ نہیں. پچھلا صاف پچھلا سب صاف ہو جائے گا. اس کے دل میں رغبت آئے، اس کو لگے ہاں اسلام اچھا بھی ہے، اسلام میں آنا چاہیے، یہ فائدہ ہے. وَبَشِّرَ وَلَا تُنَفِّرَ. دیکھیں کتنی انٹیلیجنٹ بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. ایک اس کا انٹلیکچوئل پارٹ ہے، اس کی شخصیت کا، جو سوچتا ہے سمجھتا ہے، فائدہ نقصان، اچھا برا، صحیح غلط، رائٹ رانگ. ایک وہ انٹیلیجنٹ حصہ اس کا ایک حصہ اس کا جذباتی ہے، ایک حصہ اس کا ایموشنل. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک تو اس کا انٹلیکچوئل پارٹ ہے، انٹلیکچوئل آسپیکٹ ہے. ایک اس کا سوچنے والا حصہ ہے، اور ایک اس کا محسوس کرنے والا جذبات کا حصہ ہے. ان دونوں کی رعایت دعوت میں ہونا چاہیے. اس کے جذبات بھی آپ کو بھاری ہے، اس کو لگے ہاں اس کو جانا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے، اس کو اسلام کی بات ماننا چاہیے، دل میں اس کی رغبت بڑھے. اور دوسری طرف اس کی عقل میں بھی بات آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عقل بولے نہیں کہاں کر رہا تو یہ جذبات دل میں آ رہے لیکن غلط ہے یہ، تو عقل اس کی انکار کرے تو آدمی کیا ہوتا ہے، رک جاتا ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ عقل مان رہی ہوتی ہے لیکن جذبات بولتے نہیں بہت مشکل ہے، نہیں ہوگا اپنے سے. تو جذبات کی وجہ سے آدمی صحیح سمجھ کے بھی نہیں کرتا. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بچہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کی عقل بول رہی ہوتی پڑھا نہیں کیا فیل ہو جائے گا، لیکن جذبات کیا ہوتے ہیں، جانے بہت مشکل ہے میں کھیلے جا رہا ہوں. تو وہاں پر اس کی جو رغبتیں ہوتی ہیں، آدمی رغبتوں کی وجہ سے عقل بتا رہی ہے پڑھ کر امتحان ہے، لیکن اس کو کیا کرتا ہے، عقل کو نظر انداز کر دیتا ہے. عقل بھی اور جذبات، ان دونوں کی رعایت دعوت میں ہونا چاہیے. اس کی عقل میں بھی بات آئے اور اس کے جذبات بھی امڑے اسلام کی طرف، جذبات بھی اس کے لگے. اسلام بہت اچھا ہے، اس کو دل میں تڑپ پیدا ہو کے مجھ کو کب پڑھا کہ آپ کلمہ پڑھا. ایسا ہونا چاہیے، ایسی دعوت ہونا چاہیے. اس کی عقل اور اس کے دل، قلب، اس کے جذبات، ان سب کی رعایت دعوت ہونا چاہیے. یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. یہ کس کے بارے میں ہے، یہ مدعو کے بارے میں بتایا کہ مدعو کی عقل میں بھی بات آنا چاہیے اور اس کے دل میں بھی رغبت پیدا ہونا چاہیے.
اب دینے والا دعوت اس کے بارے میں کیا، دائی کے بارے میں کیا؟ آپ نے کیا ایک ہی ہدایت دی، وہاں دو یہاں ایک، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے فرمایا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دونوں کام کرو، آپس میں اختلاف کرو۔ یعنی تم اس کو دعوت دے رہے ہو، اس کو دین سمجھا رہے ہو، اس کے بارے میں ان چیزوں کا خیال رکھو، اس کی جذبات، اس کی عقل کا، لیکن سارا اچھا سمجھا کے بھی اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے وہ بھاگ جائیں گے۔ تم آپس میں اختلاف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اس میں کچھ کمی ہے، اس میں کچھ کمی ہے۔ اب اگر اس ایک دوسرے کی کمی دونوں مل کے پورا کریں گے، ظاہر بات ہے دونوں ایک دوسرے کا جب تعاون کریں گے تو کام کمپلیٹ ہوگا۔ جو اس کی ذمہ داری وہ یہ نبھائے، جو اس کی ذمہ داری وہ یہ نبھائے، دونوں مل کے جب کام کریں گے، وَتَطَاوَعَا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن جب کریں گے اور آپس میں اختلاف نہیں کریں گے تو دونوں کا کام اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ جیسے مثلا آپ جسٹ امیجن کیجئے ایک آدمی بات کر اور نیا آدمی وہ سن رہا غور سے اور ماننے والوں میں سے بول رہا نہیں بخاری میں نہیں مسلم میں ہو، نہیں ایسا نہیں ایسا ورڈ ہے اس کا، نہیں تمہارے سے بولنے میں غلطی ہو رہی، بار بار اس کو ٹوکرا بولنے والا، سننے والا کیا کرے گا، دیکھے گا کہ یہاں کچھ تو گڑبڑ دکھتی ہے، اس پہ بھروسہ کرنا کہ اس پہ کرنا بھی بھروسہ مانے گا وہ، لیکن وہ بول رہا ہے اور اس کے بولنے میں کچھ پہلے مسٹیک ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، بولنے میں زبان صحیح نہیں چل رہی، اردو تھوڑی مسٹیک ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں سیریس نہیں ہے، صحیح عقیدہ بتا رہا ہے، وہ صحیح بات بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن تھوڑا بہت ادھر بولنے میں اس کو لگ رہا ہے اس کے حساب سے غلطی ہے، وہ نہیں ہے۔ اب اگر یہ چپ چاپ سنے بلکہ اور بھی یہ کرے، واقعی تو یہ بات بالکل اللہ اس کے رسول کی بات کی صحیح ہے، اتنی بڑی بات بتائی اللہ کے نبی، اس کی بات کو کیا کر رہا ہے اور زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ سننے والا دیکھے گا کہ دونوں مل کے یہ بول رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس کے اندر اس کے لیے پاور پیدا ہو رہا ہے، وہ بھی سنے گا ادب سے کہ واقعی صحیح بات ہے۔ لیکن اگر دونوں آپس میں حجت بازی کریں تو یہ تیسرا بولے گا ذرا میں آؤں گی جا کے، تم لوگ یہاں پہ تھوڑا بات کرو، مجھ کو جانا ہے، مجھ کو تھوڑا سا کام ہے، میں جاتا اور واپس نہیں آتا، بھاگ جائے گا۔ آپسی اختلاف سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آدمی اخلاص کی کمی سے بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات دعوتی تقاضوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی بات کر رہا ہے، اس کو بات کرنے نہیں دیتا، بیچ بیچ میں جا کو حدیث بتاؤ اس کو، ایک عالم ہے کسی کو دین سمجھا رہا ہے، اب یہ اسٹینڈ بار ہوتا ہے، یہ خود جو ہے خود سے تو نہیں سمجھا سکتا ہے لیکن یہ لقمہ دینے میں بہت ماہر ہوتا ہے، اس کو پورا بولنے کے لیے اگر کھڑا کر دے نہیں ہو سکتا اس سے، لیکن یہ چپ بھی نہیں بیٹھ سکتا، یعنی یہ عجیب قسم میں دیکھیے بعض لوگوں کی قسم کون سی کس کیٹیگری میں آتے، وہ بول بھی نہیں سکتے چپ بھی نہیں رہ سکتے، ان کو بولیں گے اگر پورا بولو انہیں نہیں آتا بات کریں، لیکن اگر ان کو بولیں گے ایک دوسرا آدمی بات کرے تو وہ چپ بھی نہیں بیٹھ سکتے، وہ ایک حدیث بتاؤ نا عالم صاحب اس کو، پورا عمل نہیں کرے تو جہنم میں جاتے، ذرا بتاؤ اس کو۔ عالم حکمت سے بات کر رہا ہوتا ہے، کچھ کچھ حدیثیں وہ ڈراپ کرتا ہے، کچھ آیتیں وہ ڈراپ کرتا ہے، سود کے بارے میں کسی کو سمجھا رہا ہے، وہ نہیں بتا رہا ہے اس کو کہ سود کھانے والے قیامت کے دن ایسے حال میں اٹھیں گے، وہ نہیں بتا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے سود میں گیا ہے، تھوڑا اس کو ہمت بڑھا کے آگے لانا پڑے گا، ایک دم تو جہنم میں جائے گا بول دیں گے تو میں رہتا ہوں جہنم میں جاتے جاتے ہیں، ہم کو دوسرا فتویٰ چاہیے، دوسرے عالم صاحب دے رہے ہیں ہم کو فتویٰ جہنم، اس کو تھوڑا تھوڑا کیا کرنا پڑتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اندر رغبت پیدا کرتے 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 اس کو لانا ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے دیکھو بھائی جانو کیا ہے اس بارے میں، لیکن عالم کیسا کرتا ہے، پہلے ایک سٹاپ، پھر دوسرا سٹاپ، تیسرا سٹاپ اور پھر منزل، کیونکہ عالم کو معلوم ہوتا ہے پہلے کیا بیان کرنا اور بعد میں کیا بیان کرنا، لیکن ادھورا جو آدمی ہوتا ہے جس کو صرف باتیں معلوم ہوتی ہیں، جس کے پاس حکمت نہیں ہوتی ہے، اس کو ترتیب کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتا ہے، چاہے یہ انجیکشن پہلے دو یا وہ انجیکشن پہلے دو،
हाँ, दुनिया में उसको बराबर मालूम होता है, पहले खाना है, फिर पानी है, फिर मीठा है, एंड में वो बराबर मालूम होता है उसको, उसमें आगे पीछे नहीं चलता उसमें। लेकिन दावत के सिलसिले में तरतीब उसको मालूम नहीं होती है कि पहले क्या बयान करना, फिर क्या बयान करना। तो आलिम साहब जब बात कर रहे होते हैं तो उसको बताना होता है कि मुझको भी कुछ हदीसें मालूम है, आलिम साहब ड्रॉप करते जा रहे हैं। वो क्या करता, वो एक हदीस बता और आलिम साहब किताब खोल के उसको अगर आलिम साहब देख के बोले आप ही बताओ, तो उसको आता है बताने नहीं आता उसको, लेकिन वो बेचैन आत्मा होता है, सुकून से वो सुन नहीं सकता है और आलिम को चैन से बात करने भी नहीं देता है। बहुत आलिम की बड़ी मुसीबत होती है कि बीच में आके उसको गले में दे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। वाकई एक आलिम है जब वो बात कर रहा है और आपको अगर लगता है कि ये हदीस बताने की थी उसने नहीं बताई, आपका काम है कि आप चुप रहें। क्यों? इसलिए कि जब आपको इतना समझता है तो आपसे ज्यादा उसको समझता है। हाँ, अगर पूरी बात हो के भी नहीं, या आप कम से कम उसको काम भी बोल सकते हैं, चिट्ठी लिख के दे सकते हैं, इतना ही बेचैनी अगर है कि नाव डूब जाएगी अगर नहीं बताएंगे, ये हिदायत से महरूम हो जाएगा, तो आप चिट्ठी लिख के दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पब्लिक के सामने इस तरह करते हैं और सामने वाला आदमी जो होता है वो सोचता है कौन सी हदीस जरा मुझको भी बताओ, और उसके बताने से बाद औकात उसको नुकसान, उसके बताने से उसको नुकसान। तो हक के बताने, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, मुआज़ इब्न जबल को एक हदीस बताई कि अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि बंदे अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न करें, और बंदों का अल्लाह पर हक ये है कि जो अल्लाह के साथ शिरक न करे, अल्लाह ही की इबादत करे, तो अल्लाह ताला उसको हमेशा ही का अज़ाब न दे। हदीस बताई। मुआज़ इब्न जबल ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल, लोगों को बताओ ये हदीस? नहीं, ला मत बताओ। क्यों? इसलिए कि इस हदीस को सुनकर वो इसी पर तकिया कर लेंगे, उनके अमल में कोताही न पैदा हो जाए, अब मत बताना है। तो बाज़ औक़ात आलिम जान रहा होता है ये बात इस वक्त बताने की नहीं है, उसको बाद में बताना चाहिए, नेक्स्ट मीटिंग में उसको ये बात बताएंगे, फर्स्ट मीटिंग में नहीं। लेकिन कौम को समझता नहीं। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू के दावत के उसलूब में से ये भी बात बताई कि तुम आपस में क्या करो, एक दूसरे के साथ ताउन करो, हक बात की तस्दीक करो, और उसको अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट दो, आपस में इख्तिलाफ मत करो, वतताबआ वला तख्तलिफा। इसको इमाम अल-बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने दोनों ने रिवायत किया है। तो इस हदीस से दाइयों के लिए भी एक बहुत अहम नसीहत मिलती है कि वो दावत में जहाँ गुफ्तगू सही कर रहे हैं, इल्मी बात कर रहे हैं, वहीं पर वो आपस में भी इख्तिलाफ से बचे, एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। दाइयों में एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के बारे में बदगोई करना, एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए कहना है उसको क्या मालूम है, उसको कुछ भी मालूम नहीं, ऐसा करना, इस तरह की चीज़ें, उससे बच के रहो, इस तरह की बातें। तो ऐसी चीज़ें करने से क्या होता है, दावत को नुकसान होता है। हाँ, अगर वाकई किसी में कोई कमी है तो उसको बैठ के समझा के उसकी इस्लाह करना भी ज़रूरी है, और अगर वाकई कोई गुमराह है तो फिर बताना चाहिए कि वाकई उसकी क्या गलती है, ताकि दूसरे लोग उससे बच के रहें। तो ये पांचवी चीज़ हमने देखी, दावत में आपस में इख्तिलाफ नुकसान देता है। नंबर 6, आपसी इख्तिलाफ और खुसूसन आपसी झगड़े, दिलों का इख्तिलाफ और आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़, अदावत और नफरतें, दोनों की मग़फ़िरत में रुकावट बन जाता है। ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप फरमाते हैं, तुफ़्तहु अब्वाबुल जन्नति यौमल इत्नैनि व यौमल ख़मीस। जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं यौमल इत्नैन, पीर के दिन, व यौमल ख़मीस, जुमेरात के दिन, पीर और जुमेरात के दिन।
जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअन, तो अल्लाह ताला की तरफ से हर उस बंदे की मग़फ़िरत होती है जो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करता। मालूम की मग़फ़िरत शिर्क से बचने वालों के लिए है, लेकिन क्या शिर्क से बचने वालों के लिए मग़फ़िरत है तो बाकी सारे गुनाह चलेंगे? नहीं। आपने क्या फरमाया? फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रकु बिल्लाहि शैअन, हर उस बंदे की मग़फ़िरत हो जाती है जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता है। इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहना, सारे तौहीद वाले बंदों की मग़फ़िरत होती है, लेकिन तौहीद वाले बंदों में से भी उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं होती है कि जिसका अपने भाई से झगड़ा है। इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहना, सिवा उस आदमी के जिसका अपने भाई से झगड़ा है। युक़ालु अंज़िरु हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, अंज़िरु हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, अंज़िरु हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा। अल्लाह की तरफ से इस बात का ऐलान होता है कि इन दोनों को मोहलत दो, टाइम दो, इनको अभी मग़फ़िरत नहीं, इनको अभी छोड़े रखो, इनकी मग़फ़िरत अभी नहीं, पेंडिंग में ये। अंज़िरू, इनको मोहलत दो, उस वक्त तक मोहलत दो यहाँ तक ये आपस में अपने मामले में सुलह कर लें। जब तक सुलह नहीं करते मग़फ़िरत नहीं। सुलह करेंगे तब तक के टाइम दो, सुलह करने के बाद इनकी मग़फ़िरत हो। यानी क्यों? आपस के झगड़े से किस चीज से महरूम हो गए? मग़फ़िरत से। आपस के झगड़े से मग़फ़िरत भी रोक दी जाती है। और कब कब मग़फ़िरत होती है? पीर और जुमेरात। तो इन दिनों में अगर झगड़े के साथ आदमी जी रहा है तो उसकी मग़फ़िरत नहीं होती है। ये वो सारे झगड़े हैं जो नफ्स और ख्वाहिश की बुनियाद पर हों। हाँ, अगर दीनी बुनियाद पर किसी से इख्तिलाफ है और वाकई वो वाजिबी इख्तिलाफ है तो ये इख्तिलाफ उसमें नहीं आता है। या किसी की इस्लाह के लिए अगर उससे बात बंद की है, मकसूद उसकी इस्लाह है, ज़ाती गर्ज नहीं है, तो ऐसा आदमी भी इसमें नहीं आता है। मसलन कोई आदमी शराब पीता है, उसको बहुत समझाया, अब आपको लगता है कि इसको समझाने से नहीं समझेगा, इससे बात मैं बंद कर दूंगा, अगर इससे मैं बात बंद कर देता हूँ तो फिर ये डर के सही हो जाएगा, सलाम कलाम बंद, तेरे से बात ही नहीं करता जब। अगर कोई आदमी सब होता है, उसने ऐसा कर दिया, बात बंद तो कैसा होगा, इसके बगैर तो मैं नहीं रह सकता, इतना अच्छा दोस्त मेरा है, बात ही नहीं कर रहा, फोन की तो फोन नहीं उठा, सलाम की तो जवाब नहीं दे रहा, पास है तो उठ के जा रहा। अब ये आदमी इस मोहब्बत की वजह से, इस डर के ताल्लुक की वजह से उसको लगता है सोच कंसिडर करना पड़ेगा, अब तो सोचना पड़ेगा, बीड़ी तंबाकू सिगरेट शराब जो भी चीज़ें हैं छोड़नी पड़ेगी, वरना इसको खोना तो बहुत बड़ी बात है। मैं इन चीज़ों को छोड़ सकता हूँ लेकिन ऐसे दोस्त को नहीं छोड़ सकता। ऐसा अगर है और ऐसा करने से इस्लाह हो सकती है तो आदमी झूठ मूठ का झगड़ा मोल सकता है, झूठ मूठ की बातें बंद कर सकता है। बात के दिल में तो मोहब्बत है लेकिन उसकी इस्लाह के लिए बात ऐसा कर सकता है, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन ये भी काम करना चाहिए जहाँ पर ये सक्सेसफुल हो। अगर आप ये सोचे कि बात तुझसे अच्छा हुआ, मैं भी यही बोलने वाला था, बहुत दिन से पीछे पड़ा है, कब ये बात बंद करता, जा तो आप भी मच जाएगा। अभी क्या हुआ, जो धागा था वो धागा भी कट गया। तो इसीलिए उलमा ने कहा है कि तर्क ताल्लुक वहाँ मुफीद है, जहाँ मुफीद है वहीं पे करना चाहिए। अगर उसका उल्टा रिएक्शन होता है तो कदा ताल्लुक करना नहीं चाहिए। उसका मकसूद इस्लाह है, अगर इस्लाह नहीं होती है, फसाद होता है तो फिर सबब सही नहीं है, वो सबब है। अगर उसके इख्तियार करने से इस्लाह होती है तो करें, अगर बिगाड़ होता है तो फिर नहीं करना चाहिए। और ऐसी सूरत में भी तर्क ताल्लुक हो सकता है
کہ اس کا نقصان اس کو، کہ ایسی صحبت ہے کہ اس صحبت میں رہتے رہتے اس میں بھی گندگی آ جائے گی، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اس کو دینی نقصان پہنچے گا، اس کے اخلاق بگڑیں گے. تو ایسا آدمی اگر اس کو صحیح نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس سے دور ہو جانا چاہیے. اونٹ کو کنویں سے کھینچ کے نکال رہا دم پکڑ کے، اگر یہ اتنا بڑا پہلوان ہے تو ٹھیک ہے کہ اس کی دم کھینچنے سے اونٹ باہر آ جائے گا. اگر ایسا ہے کہ اونٹ تو نہیں آئے گا، اونٹ کی دم کے ساتھ یہ کنویں میں گم ہو جائے گا، اونٹ اس کو لے جائے گا کنویں میں، تو کیا کرنا چاہیے اونٹ کو؟ ہر عقلمند آدمی سمجھتا ہے کہ اگر اونٹ نہیں آ رہا، اونٹ کس کے پاؤں کے ساتھ جا رہا ہے پیچھے پیچھے کنویں کی طرف، تو اینڈ میں آ کے کنارے پر کیا کر دے گا؟ اب اپنی حد آ گئی، آپ کیا کرو؟ آپ دم چھوڑ دو، کیونکہ وہ تو جا رہا مجھ کو بھی لے کے جا رہا، تو میں نہیں جانا چاہتا تو اس کو. تو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کو گمراہی سے لانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اس کی دم پکڑ کے اس کو گناہوں سے باہر لانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں جہنم سے اس کو باہر کھینچ کے لانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھ کو اور آگے لے کے جا رہا ہے، اب میں کنارے تک جا رہا ہوں اپنے ہی، اس کے بعد اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑ دینا پڑے گا. تو فاسقین، اہل بدعت اور اسی طرح سے برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ اپنے ساتھ ان کو بھی گھسیٹ کے جہنم اور گمراہی لے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں ان سے تعلق توڑنا غلط نہیں. یہ صورت اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ کسی مستقل درس میں، یعنی حجر جس کو آپ کہتے ہیں کہ تعلق توڑنا کہاں کہاں جائز ہے کہاں جائز نہیں ہے، اس کی تفصیل کسی اور درس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. مستقل موضوع ہے، اس پر علماء نے کتاب بھی لکھی ہے، شیخ عثیمین کی اس پر کتاب ہے. تو اس حدیث سے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپسی جھگڑوں سے، آپس میں شحنہ، ایک دوسرے کے لیے نفرت اور ایک دوسرے سے جھگڑا، دشمنی اگر مسلمان رکھتے ہیں تو یہ ان کی مغفرت میں رکاوٹ بنتا ہے. تو آپس کے جھگڑے جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں اور جائیداد کی وجہ سے آپس میں بس کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، چھوٹی موٹی بات پر کسی نے کچھ بول دیا، ہنس دیا اور اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو تماچا لگا دیا، اب دونوں لڑے، کپڑے بھی پھاڑے ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے سے زندگی اور بات نہیں کرنے کی قسم بھی کھا لیے اور گھر کو چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ بالکل واقعی وعدہ کر دی ایک دوسرے سے. ایسے جو جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، ان کو ختم کر دینا چاہیے جو وقتی جذبات کے تحت پیدا ہوتے ہیں. تو جھگڑا ہے ختم کر دینا چاہیے، ملے سلام کریں، کیا بھائی جھگڑا ہو اپنا ختم کر دو، اس کو تم بھی بھول جاؤ گی بول کے بتاؤ، اتنا ایزی ہے. اس پہ زیادہ ڈسکس کرنے سے اور تیری غلطی کے میری غلطی کرنے لگے تو کبھی جھگڑا جو ہوتا، بولے گا نہیں اصل بات تیری غلطی تھی، بولے گا نہیں میری نہیں تیری غلطی تھی. تو پچھلی مرتبہ تو بچانے کے لیے 10 آدمی تھے، اب یہ اکیلے میں مل گئے، اب تو کام زیادہ خراب ہونے والا ہے، اب تو دونوں ایک دوسرے کو مار پیٹ کرنے والے ہیں. تو جھگڑا مٹانے کے لیے کیسا مٹائے؟ بھائی دیکھو جس کی بھی غلطی تھی چھوڑ دو، تیری کہ میری وہ نہیں کرنا ہے، اپنے کو جھگڑا نہیں کرنا ہے، ختم کر دو اس کو. تو بھی بھول جا، میں بھی بھول جاتا ہوں، تو اس کو معاف کر، میں نے اس کو معاف کر دیا، معاملہ ختم، جھگڑا ختم. ایسے ہی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. پھر ڈسکس کرنے بیٹھتے اور زیادہ کیا ہوتا ہے، ہاں آٹے کا گولا پھر روٹی بنائے جیسا لمبا ہو جاتا ہے، پہلا کی چٹائی کھولے جیسا ہو جاتا ہے. تو اس کو لپیٹ کے چٹائی کو رکھ دینا چاہیے. تو یہ بات ہم نے دیکھی کہ یہ نقصانات ہیں آپسی اختلافات، یہ نقصانات ہیں آپسی اختلاف، اس لیے آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کافی وقت ہو گیا اور آواز کی وجہ سے بھی آپ آگے سمجھ نہیں آئے گی. تو اس میں کچھ باتیں اور مزید ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ آپسی اختلافات کے اسباب کیا ہیں، کیوں آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو حل کرنے کے لیے قرآن و سنت میں کیا رہبری موجود ہے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا، اگلے درس میں اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. سوال ہے کہ ہومیوپیتھ حلال ہے یا حرام، واضح کریں.
देखिए शराब के बारे में साफ हुक्म है कि शराब से इलाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब खुद एक बीमारी है, तो शराब हराम है, लिहाजा शराब से खम्र से इलाज नहीं करना चाहिए। रहा ये कि अल्कोहल का क्या हुक्म है, तो इस बारे में ये देखना, मैं कायदा बयान कर रहा हूँ, आप उसके बारे में तफसील अपने तौर पर मालूम कर लें कि अगर किसी चीज़ में अल्कोहल है, अगर उस चीज़ की ज़्यादा मिक़दार से नशा होता है तो उसकी कम मिक़दार भी हराम होगी। किसी चीज़ में अगर अल्कोहल मिल जाए या खम्र मिल जाए, अब अगर उस चीज़ की, किसी भी चीज़ की ज़्यादा मिक़दार से अगर नशा होता है तो उसकी थोड़ी मिक़दार भी हराम है। अगर किसी चीज़ में मिक्स हो जाता है तो ये देखना पड़ेगा कि इसकी ज़्यादा मिक़दार से नशा होता है या नहीं। अगर नहीं होता है और उस चीज़ में कोई नफा वाक़ई है तो ऐसी चीज़ मजबूरी के दर्जे में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन अगर उसके ज़्यादा से नशा होता है तो थोड़ा भी क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी चीज़ में अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये वो खम्र नहीं है बल्कि उसका एक जुज़ है जो असलन नशा नहीं लाता है, तो वजह जो थी उसकी नशे की थी, अगर नशा नहीं आता है तो फिर वो हराम नहीं होगा, इसलिए कि जिस वजह से वो हराम है वो वजह इसमें नहीं पाई जाती है। तो अगर किसी चीज़ में वो मिलाया हुआ है लेकिन वो चीज़ अपनी असल चीज़ खो चुका है वो, और वो इतना मिक्स हो चुका है कि उसमें नशा नहीं होता है, तो फिर वो चीज़ हराम नहीं होगी बशर्ते कि उसमें मजबूरी हो। लेकिन अगर उसके अलावा कोई दूसरा हल मौजूद है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर खम्र को बतौर इलाज इस्तेमाल किया जा रहा है, फी नफ्सी खम्र में अल्कोहल की वजह से दवा बनाई जा रही है, अल्कोहल को बतौर इलाज इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वो खुद एक बीमारी है, वो दवा नहीं है, उसमें शिफा नहीं है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया उसमें शिफा नहीं है तो उसको बतौर शिफा इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। लेकिन शिफा अगर उसमें नहीं है बल्कि शिफा किसी और चीज़ को बतौर दवा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको उसके लिए प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो महफूज रहे, उसके लिए अल्कोहल के ड्रॉप्स उस पर डाल रहे हैं, तो ये देखना चाहिए कि अगर ऐसा ज़्यादा खा लें तो क्या इससे नशा होगा, अगर होगा तो नहीं खाना चाहिए। अगर ज़्यादा खाने से भी नशा नहीं होता है तो फिर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इलाज उस दवाई से हो रहा है न कि अल्कोहल से। ये तफसील इस मसले में है, लिहाजा अगर ऐसा ज़्यादा से नशा होता है तो उसको इस्तेमाल न करें, और अगर ज़्यादा से नशा नहीं होता है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वाकई दूसरी दवाई मौजूद है उसके बजाय एहतियात इसी में उसको इस्तेमाल करें, लेकिन अगर नहीं है और उससे नुकसान होता है और इसमें फ़ायदा है तो उसको इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई गैर मुस्लिम औरत ईमान लाई, उसके दो बड़ी लड़की और शौहर है, औरत को किसी ने कहा कि निकाह टूट जाता है इस्लाम के बाद, तो वह औरत घबरा गई कि घर बिखर जाएगा और इधर धड़े धड़े कोशिश कर रही है, इधर उधर कोशिश कर रही है, इस्लाम में धीरे धीरे कोशिश कर रही है इस्लाम में आने की। अगर वो शौहर और बच्चे से अलग हो जाती है तो शौहर और बच्चे को कैसे दावत देगी, वो तो नफरत करने लगेंगे। देखिए इब्तदाई मरहले में औरत दावत दे, अगर एक वक्त तक वो दावत देने के बाद भी शौहर दावत को कबूल नहीं करता है तो फिर उसको शौहर से अलग होना पड़ेगा, उसको जल्दी करना चाहिए, तो शौहर के साथ इसी तरह ज़िंदगी भर नहीं रह सकती। अगर दावत देने से शौहर कलीमा भी पढ़ लेता है, अगर उससे कहे कि तुम पढ़ो और वो कलीमा पढ़ता है और समझता है कलीमे को, वो मुसलमान हो जाता है। अगर नमाज पे अगर वो नहीं भी आता है तब भी कोई बात नहीं, उसको समझाए, एक ही पैदा करने वाला सबका है और उसी ने सबको पैदा किया है, ये पत्थर के बने हुए बुत इंसान को फ़ायदा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, उसको समझा दिया। और अगर वो मान ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर इसको तस्लीम कर लेता है, अब उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, बाकी सारी बातें बाद में। अगर वो खुद से नहीं समझा सकती है, किसी समझाने वाले से मिलाए ताकि उसके सामने इस्लाम की दावत पेश करें। लेकिन अगर काफ़ी वक्त तक समझाने के बाद भी नहीं मानता है, मजबूरन उसको अलग होना पड़ेगा। ये इस्लामी एतबार से हुक्म है।
تفصیل اس کے علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم.